میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آیا کہ بخاری شریف میں رفع یدین کی حدیث موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر نہیں کرنے کی حدیث پاک، رفع یدین نہ کرنے کی بھی اگر کوئی حدیث پاک ہے تو وہ اگر کوئی ہے تو وہ ارشاد فرما دیں۔ بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث پاک ہے یا نہیں؟ اگر وہاں پر وہ موجود ہے تو ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اور کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں ترک رفع یدین سے متعلق بیان ہو۔ اب رفع یدین کا لفظ آیا، یہ بھی بتا دیں کس کو کہتے ہیں، کہ کئی ناظرین کو اس کا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب دو ہاتھ۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین بولا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے لیے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ تو سب کے نزدیک ہے، بالاتفاق چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے نیچے باندھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر رفع یدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع یدین کرے، یعنی نماز کے اندر۔ باقی وتر میں جو تیسری رکعت ہے اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے، اسی طرح عیدین کی جو رکعتیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بخاری شریف میں ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دو تین باتیں میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بخاری شریف کی احادیث ہیں کیا۔ صحیح، یعنی ہم یہ بخاری شریف کے حوالے سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر جو احادیث طیبہ ہیں وہ ہیں اصل میں سند کے اعتبار سے دیگر کتابوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح۔ ٹھیک ہے، صحیح یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ تو صحیح بے شک، بے شک، اس میں تو ضعف اور کمزوری آ ہی نہیں سکتی۔ اصل وجہ جو کمزوری کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے اس میں کبھی کمزوری آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے جنہوں نے سنی، ان سے جنہوں نے سنی، ان سے جنہوں نے سنی، درمیان میں کوئی ایسے فرد آ جاتے ہیں کہ جن کے حافظے کے اندر یا کسی تقوی پرہیزگاری کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، تو پھر اس اعتبار سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے کہ یہ صحیح کے درجے سے نیچے آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بخاری شریف کے اندر جو احادیث طیبہ ہیں ان کی جو سندیں ہیں، یعنی جو واسطے ہیں درمیان میں، یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے اس کی احادیث کی جو سندیں ہیں یہ زیادہ معتبر کہلاتی ہیں۔ یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہونا، لیکن کیا بخاری شریف کی ہر حدیث پر عمل کیا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی کئی آیات ہیں کہ جن کا حکم پہلے کچھ تھا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کو بولتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ یعنی ایک حکم پہلے آیا، مثال کے طور پہ روزے کے حوالے سے آیا کہ تم میں سے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو صدقہ دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، اطعام مسکین، کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو بھی تمہارا روزہ ادا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی ایک فدیہ مسکین کو کھلانے کا دے سکتے ہیں۔ یہ ابتدا میں حکم تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت کا موقف یہ کہ ابتدا میں یہی حکم تھا کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے گا اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ پچھلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ ہی رکھے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ناسخ اور منسوخ اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی منسوخ وہ چیز کہ جو پہلے تھی پھر بعد میں کوئی اور حکم آیا کہ نہیں اب اس پر نہیں، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہر شریعت کے اندر جو پچھلی آئی ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو توریت کی بعض باتوں کو آپ نے حرام، وہ جو پہلے ان پر تھیں حلال، اس کو حرام قرار دیا، بعض حرام کو آپ نے حلال قرار دیا۔ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اب جو بخاری شریف کے احادیث طیبہ ہیں تو بخاری میں یہ خود موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ عمل جو ہوتا ہے وہ آخری بات پر ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل کیا ہے۔ یہ دو مقام پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ تو اب بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی حدیث موجود ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ رفع یدین جس طرح آج کا ایک گروہ کرتا ہے اس انداز کی حدیث موجود نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے اندر یہ تفصیل موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر عمر تک رفع یدین کیا، یعنی ہر مقام پر جس کو ذکر کیا جاتا ہے ان مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، پھر انہوں نے یہ پوچھا
کہ ہم کیوں نہیں کرتے یا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر نہیں کرتے. دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے دیگر ائمہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا جو مسئلہ ہے یہ ہے مجتہدین، ان کی تقلید کرنے والوں کا معاملہ جدا ہے. انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو دیکھا کہ ان کے نزدیک وہ احادیث طیبہ موجود تھیں، ان کے نزدیک وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو حکم دیا. احناف نے جب احادیث طیبہ پر غور کیا، دیگر احادیث کو دیکھا، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ حدیث پاک منسوخ قرار پائی. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرما دیا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو. یہ سلام کے وقت کی روایت نہیں ہے، سلام کے وقت کی روایت دوسری ہے. یہ نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا تو ان کو منع فرما دیا. تو پہلے حکم تھا جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھا رہے تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے حکم ہے، پھر اس کے بعد اس کا منع فرما دیا گیا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بات کے بارے میں یہ میری امت سے راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں. ان کی حدیث حسن صحیح یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. پھر اس کے بعد آپ نے صرف جب ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ابتدا میں رفع یدین کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اس لیے بعد کے جو صحابہ ہیں بڑی تعداد ہے کہ جن کو معلوم تھا وہ رفع یدین پھر نہیں کیا کرتے. حضور جو حدیث پاک رفع یدین کی وہ ہے بخاری میں، اور منع والی ہیں وہ ترمذی کی اور مسلم کی پیش کر رہے ہیں، تو وہ کتابیں تو درجے کے اعتبار سے اس سے کم ہیں. درجے کی بات نہیں ہے. اصل تو دیکھیں سند، اصل چیز ہوتی ہے سند. ٹھیک ہے، جیسا میں نے عرض کیا نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. ترمذی شریف کی سند حدیث بھی جو ہے وہ خود امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، اور بعض نسخوں کے اندر یہ صحیح قرار دی گئی ہے. تو جب ایک حدیث صحیح ثابت ہوگی تو پھر اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہاں پر بات موجود ہے کہ یعنی دونوں باتیں ٹھیک قرار پاتی ہیں کہ بخاری کی جو حدیث ہے وہ پہلے کے لیے ہے، اور ترمذی اور مسلم شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں واضح اعتبار سے واضح الفاظ میں موجود ہے کہ بعد کے لیے. تو اس لیے جب بعد والی بات آ گئی تو ہم نے بعد والی بات کے اوپر عمل کرنا ہے، نہ کہ پہلی والی بات پر عمل کرنا ہے.